السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ روزہ رکھتے ہیں؟ روزہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے، روزہ کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اس طرح جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ روزے فرض ہو گئے، لازم ہو گئے، اللہ کا حکم آ گیا، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ روزے فرض ہو گئے ہیں، روزے رکھنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد یوں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کا مقصد، پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، یہ گناہ روکتا ہے، یہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال ہو جاتا ہے، یعنی آپ تک جہنم کی آگ نہیں پہنچنے دیتا۔ جب گناہ نہیں پہنچیں گے تو پھر جہنم کی آگ کیسے پہنچے گی؟ جہنم کی آگ تو گناہوں کا انعام ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا وبال ہی تو جہنم کی آگ بنتی ہے۔ جب گناہ نہیں آئیں گے آپ کے قریب تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ تک جہنم کی آگ آ جائے؟ یہ جو روزہ ہے اس کو یوں آسان لفظوں میں سمجھیے کہ اگر کسی جنگ پر جانا ہو، وہاں دشمنوں کے تیر آنے ہوں، وہاں تلواریں چلنی ہوں، وہاں دشمنوں کے وار چلنے ہوں، وہاں بھوک آنی ہو، پیاس آنی ہو، تو جن کو جنگ پہ لایا جاتا ہے پہلے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹریننگ میں پھر ان کو 2 4 دن تک بھوکا بھی رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دن آپ پر آ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے گزارا کیسے کرنا ہے، پھر رکھنے کے بعد پھر ان کو درختوں کے پتے بھی کھلائے جاتے ہیں کہ آپ پر یہ بھی معاملہ آ سکتا ہے، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب تیر آنا ہے تو آپ نے کیسے روکنا ہے، جب آپ پر کوئی خنجر آئے گا تو آپ نے کیسے روکنا ہے، یعنی یہ مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو پورے 11 مہینے انسان نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ پھر گناہوں کے طوفان آئیں گے، انسان کے سامنے رشوتیں آئیں گی، سود آئے گا، سارا نظام چلے گا۔ تو آئے انسان پہلے ٹریننگ کر کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ٹریننگ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اس کی فضیلت اتنی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اسی کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جو رمضان کی قدر کرے گا، جو نہیں کرتا اس کے لیے فضیلت تو نہیں بلکہ اس کے لیے تو یہ ایک وبال ہو گیا، کیونکہ اگر وہ روزے نہیں رکھتا، اس رمضان کی قدر نہیں کرتا، وہ تو بدبخت ہو گیا، وہ تو گیا سیدھا جہنم میں۔ اس لیے فضیلت بھی انہی کے لیے ہوتی ہے جو فضیلت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا یہ ایک ٹریننگ ہے انسان کی زندگی کی۔ اے انسان، اگر تو اللہ کے حکم سے حرام چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو کیا باقی پورا سال تو حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد انسان وضو کرتے وقت ایک گھونٹ پانی کا جو انسان کے لیے حلال تھا وہ بھی حلق کے نیچے نہیں لے کے جا رہا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، اگر میں نیچے لے کے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ باقی عبادات تو سامنے کی عبادات ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے سامنے، لوگوں کو پتہ ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، گواہ ہے کہ یہ حج کرنے گیا ہے، یہ حج کر رہا ہے، یہ سب لوگوں کے سامنے کی عبادات ہیں۔ لیکن روزہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ بندے کا وہ تعلق بن جاتا ہے رب کے ساتھ کہ ایک گھونٹ پانی بھی جو کوئی بھی نہیں دے رہا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اب حلق میں کون سا کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان ایک گھونٹ پانی کا نیچے نہیں جانے دے رہا۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تیری رضا کے لیے، بھوکا رہوں گا، تیرے حکم سے بھوکا رہوں گا، جب تو چاہے گا تب میں افطار کروں گا۔ اور واقعہ جب خدا کا حکم ہوتا ہے تب افطار کیا جاتا ہے،
اس سے پہلے انسان ایک کھجور تک کھانا گوارا نہیں کرتا. اور یہی انسان جس کا یہ ایمان بن چکا ہے, یہ اتنی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ میرے حکم سے تو نے چیز کھانی ہے, میرے حکم سے ہی روک دینی ہے. اب وہ انسان ٹریننگ کرنے کے بعد جب عید آ جائے یا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی حلال تو اللہ کے حکم سے چھوڑ دے لیکن حرام نہ چھوڑے, حلال تو ترک کر دے, حرام ترک نہ کرے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا ہے, اللہ کی مرضی سے نہیں رکھا. اس نے روزے کو سمجھا نہیں. ٹریننگ تو کرنے کے لیے تیار ہے, ٹریننگ کر رہا ہے, لیکن جب میدان میں اترا تو وہی تیر کھا رہا ہے, پھر مار رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد آپ اپنی مرضی سے کام کرتے جائیں. رمضان المبارک کے بعد پہلے تو آپ اپنے رب کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی کے اندر نہیں جانے دے رہے, اور پھر آپ کا عقیدہ اتنا کچا ہو گیا کہ آپ بہن کا حق کھا گئے, آپ لوگوں کا حق کھا گئے, لوگوں کی زمینیں غصب کر گئے, اور پھر اتنا عقیدہ کچا ہو گیا کہ آپ دوسروں کو حقیر جان رہے ہیں. یاد رکھنا, کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں بھی دینا, جان بوجھ کر اس کو اتنی اذیت بھی دینا, یہ بھی سونے رب کو منظور نہیں ہے. سونے رب کو یہ بھی تیری اذیت کسی کو دینا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندے, جو تو روزہ رکھتا ہے, روزے کا مطلب کو سمجھ. روزے کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا, اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا. تو اگر تو اللہ کی تابع داری کرتا ہے تو پھر روزہ رکھ. اگر تو اللہ کی تابع داری نہیں کرتا, اپنی مرضی کرنی ہے, تو پھر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے. اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے کہ جو انسان اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے, حلال کو حلال نہ سمجھے, اور سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دے. یہ کیسا روزہ ہے؟ یہ روزہ نہیں, روزہ ہے ہی آپ کی ٹریننگ ہے کہ آپ نے کیسے گناہوں سے بچنا ہے, کیسے آپ نے اللہ کی تابع داری کرنی ہے. اس لیے اے میرے دوستو, اگر روزہ رکھا جائے تو پھر مکمل رکھا جائے, تھوڑا تھوڑا روزہ نہ رکھا جائے.